دنیا کا سفر ہوتا ہے تو اس میں وقت طے ہو جاتا ہے. اگر ایکچوئل ڈیٹ نہیں معلوم ہوتی تو اندازہ لگا لیتا ہے آدمی کہ اتنے دن میں تو کام ہو ہی جائے گا، اور وہاں کام آنے والی چیز لے کر جاتا ہے. تو ہم لوگ کا جو مرنے کے بعد کہ اچانک موت آئے گی اور سفر شروع ہوگا، تو اچانک کے لیے ہم نے کچھ تیاری کیا ہے. جب کسی وقت بھی بلایا جائے گا تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. تقریر نہیں ہے. ہم سب تھوڑی دیر یہ سوچیں، گھر جا کے سوچیں. عنوان دے دیتا ہوں کہ اگر ہمیں آج بلا لیا گیا تو کیا قبر میں جانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ وہاں کی تیاری ہے، قبر میں جو چیز پیش آئے گی. پھر اس کے آگے جو سفر ہوگا وہ سب تیار ہے ایک دم. اور واپس آنا نہیں ہے یہ ہم سب کا یقین ہے. واپس زندہ ہونا ہے یہ یقین ہے. واپس آنا نہیں ہے یہ بھی یقین ہے. کیونکہ جہاں زندہ ہوں گے وہاں اللہ تعالیٰ نے 2 گھر رکھا ہے. زندہ کرنے کے بعد کہ اب اٹھو زندہ ہو جاؤ اور حساب کتاب ہوگا اب تمہارا. تو جو حساب کتاب ہوگا تو اس میں ایک کتاب جس کو نامہ اعمال کہتے ہیں یہ دیکھی جائے گی. اس میں ہم پاس ہیں، جو کچھ لکھا ہے ہم نے لکھوایا ہے تو لکھا گیا ہے. اس کتاب میں کیا لکھا گیا؟ ہم نے جو لکھوایا ہے وہ لکھا گیا ہے. ایسا نہیں کہ حسد میں، نفرت میں، غصے میں کسی دشمن نے کچھ لکھوا دیا ہو، ایسا تو نہیں. ہم نے جو لکھوایا ہے وہ لکھا گیا ہے. اور یقین ہے نا ہم لوگوں کا سب کہ ہے نا کتاب وہ تیار ہو گئی اتنے دن کی، اور باقی جتنے دن بچے ہیں اتنی بھی تیار ہو جائے گی. ہم نے اب تک جو لکھایا ہے اس کی بنیاد پر ہمارے لیے کس گھر کا فیصلہ کیا جائے گا. راحت والا گھر ہے اللہ پہنچائے، اور عذاب والا گھر ہے اللہ بچائے. تو ہم اپنے اپنے نامہ اعمال میں خود دیکھیں. تو ہم نے جو کچھ لکھایا ہے اس میں اب ہم پڑھیں اسے. بہت سی باتیں یاد ہیں. تو کیا ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں ڈال دے گا؟ یہ بات سوچنے کی ہے. ارے بولو، ہاں کرو نہ کرو. شوق لگ گیا ہے تو زور سے بول دو شوق لگ گیا ہے، ہم تم سے پوچھیں گے نہیں. ہاں ایسے دیکھنا ہے جیسے میں کسی اور سے کہہ رہا ہوں. اچھا جہاں آواز پہنچ رہی وہاں کہہ رہا ہوں، یہاں والوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. کیا میرا منہ دیکھتے ہو؟ اچھے لگتے ہیں یا خراب لگتے ہیں؟ تو ماشاءاللہ پڑھ دو. لیکن سوال جواب تو جب میں سامنے بیٹھا ہوں تو سوال جواب تو کرو نا میرے ساتھ. کہاں جانا طے کر رکھا ہے؟ ہم نے کہاں جانا طے کر رکھا ہے؟ 2 گھر ہے نا، ایک کا نام جنت اور ایک کا جہنم. کہاں جانا طے کر رکھا ہے؟ جنت. کسی کو دلی جانا ہے اور کسی کو مدراس. تو ٹکٹ کہاں کا لینا پڑے گا؟ جہاں جانا ہوگا وہاں کا ٹکٹ. ہم نے کہاں کا لے رکھا ہے؟ اچھا ایک ٹکٹ پہ 2 نام ملے گا کیا؟ یہ ٹکٹ سب آج کل ایشو ہو رہی ہے، اس پہ مدراس بھی ہے اور دلی بھی لکھا ہے. ایسا ہے کہیں؟ نہیں ہے نا. تو وہاں والے میں کیا لکھا ہوگا؟ دونوں لکھا ہوگا؟ ایک ہی لکھا ہوگا نا. تو بکنگ کیا کس کی کرا رہے ہیں؟ کہاں کی؟ جنت کی کرا رہے ہیں. تو نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہونا چاہیے، سب معاف ہو جانا چاہیے. تو
تو دیکھنا پڑے گا کہ نام اعمال میں جو کچھ لکھایا ہے یہ جنت کے راستے کی بکنگ کرایا ہے یا جہنم کے راستے کی۔ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ جس میں اللہ کی بات مانی جائے اور اللہ خوش ہو جائے، یہ ہے جنت کا راستہ۔ اور جہنم کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کی جائے اور اللہ ناراض ہو جائے۔ تو ہم نے کچھ نافرمانی کیا ہے؟ ارے بیٹھنے والے لوگ، میں نے تو کیا ہے، آپ لوگوں نے بھی کیا ہے، وہ لکھا گیا ہے، لکھا گیا ہے، اور موت ابھی بھی آ سکتی ہے۔ تو پھر کیا فیصلہ ہوگا؟ اللہ کو ناراض کر کے کہاں جائے گا آدمی؟ لیکن ایک بات بہت سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ اللہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان، اتنا مہربان کوئی مل ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہمارے اوپر سے جو چھپا رکھا ہے ہمارے ہمارے اوپر گناہوں کی چادر جو ڈال رکھا ہے وہ ہٹا دے تو کیا ہوگا؟ کیوں لوگ عزت کرتے ہیں، کیوں اکرام کرتے ہیں؟ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں، کیا اللہ بھی دھوکہ کھا جائے گا؟ جب وہ دھوکہ نہیں کھائے گا، فیصلہ وہی کرے گا اور ہم نے جو لکھوایا ہے اسی کی بنیاد پر ہوگا، تو اب ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا، اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ ہم نے بہت کچھ غلط بھی لکھوایا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت اچھے آدمی ہیں، وہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہر ایک دوسرے کو بہت دیندار آدمی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے بارے میں بھی دھوکہ کھا گئے کہ میں دیندار آدمی ہوں، تو میں نے دیکھا کہ بھائی ہے کچھ دینداری کہی جائے گی، بہت دیندار آدمی ہے، تو بتا تھوڑے سے بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ پاک آپ کیوں کہلا رہے ہیں کہ تجھے شرم آنی چاہیے، اس لیے کہلا رہا ہوں۔ شکیل تجھے شرم آنی چاہیے کہ یہ سب میں تو جانتا ہوں نا، لیکن اس کے بعد بھی کہلا رہا ہوں وہ دیندار آدمی، تو تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی ذات اعتراض کے لیے ہے، اپنی ذات اور دوسرے کے لیے اچھی باتیں سوچو۔ ادھورا علم جہنم تک کھینچ کے لے کے چلا جاتا ہے دینداری کے لباس میں۔ جس کا سوال اللہ ہم سے نہیں کرتے، ہم اس کے بعد اس کی فکر میں رہتے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور اپنے بارے میں بے فکر رہتے ہیں، ہم ایسے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عورتیں بیٹھی دروازے پہ بات کر رہی تھی اور آپ گزر رہے تھے وہاں سے، تو کسی نے آپس میں کہہ دیا یہ رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ کیا کہہ دیا؟ اس وقت وہ نہیں پڑھتے تھے، اس وقت وہ نہیں پڑھتے تھے، بس اسی وقت سے کہا لوگ ہمارے اندر ہم سے ایسا حسن ظن رکھتے ہیں اس لیے آج سے پڑھیں گے۔ اچھا، جو کر نہیں سکتا کرنے والے پہ اعتراض کیوں کرتا ہے؟ ارے بھائی تو بھلا آدمی نہیں کر سکتا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ایک جگہ سے فون آیا، بیوی نے شکایت کیا کہ میرا شوہر رات بھر گھر سے غائب رہتا ہے، اذان سے 10 منٹ پہلے آتا ہے اور سو جاتا ہے، فجر کی نماز اذان سے کبھی۔ بولے رات بھر کیا کرتا ہے؟ بولے کلب میں جوا کھیلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اچھا ایسا ہو سکتا ہے کوئی کلب میں جوا کھیلے؟ ہو سکتا ہے نا؟ نہیں ہو سکتا؟ کلب رات بھر چلتے ہیں، برائی کے اڈے رات بھر چلتے ہیں، بولو چلتے ہیں؟ ارے آج کا دیندار بھی موبائل لے تو رات بھر جاگ جاتا ہے، ارے بولو جلدی۔ تو ایک آدمی نماز پڑھتا ہے رات بھر تو اعتراض کیوں ہے آپ کو؟ ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آتا، یعنی یہ عقل کہاں چلی گئی؟ دوسرے کی فکر، اچھا پڑھتا یا نہیں پڑھتا اس کا تم سے پوچھیں گے اللہ پاک؟ ایسے لوگوں کی زندگی سے زیادہ تباہ و برباد کوئی زندگی نہیں ہے جو دوسروں کے کیڑے نکالتا ہے۔ اور ایسے لوگ تھے کہ جس دن سمجھ گئے کہ ہمیں لوگ نیک سمجھتے ہیں، اسی دن کا گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں، لوگ ہم کو نیک سمجھتے ہیں۔
امام صاحب نے اسی دن سے شروع کر دیا. لوگ مجھے ایسا سمجھتے ہیں. اس لیے میں تو جب سے ان باتوں کی طرف گیا, جب سے مستقل دعا کرتا ہوں, مستقل, شاید ہی کسی دن ناغا ہوتا ہو کہ اللہ ہم کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجئے. کس کی پسند کا؟ اپنی پسند کا دیندار بنا.